مسئلہ آتا ہے، بڑی اہم عبادت جو ہوتی ہے وہ تراویح کی ہوتی ہے۔ تو تراویح سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ مسنون نماز ہے، البتہ فضیلت والی نماز ہے اور اللہ کو اپنا شوق دکھانے والی نماز ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دن تراویح پڑھنا ثابت ہے، آپ نے 3 دن سے زیادہ تراویح نہیں پڑھی۔ تو تعداد کتنی تھی آپ کی، اس سلسلے میں تو مسئلہ آتا ہے، ان مسائل میں نہ پڑھتے ہوئے ہم کیفیت پر بات کرتے ہیں، کوالٹی کیا تھی، کوانٹٹی میں نہ جاتے ہوئے کوالٹی میں ہم جاتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلی رات تو جو تراویح پڑھائی آپ نے تو 1/3 رات ہماری گزر گئی تراویح میں، 1/3 رات کے 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ تراویح میں گزر گیا، صحابہ فرماتے ہیں۔ دوسرے دن آپ نہیں آئے، تیسرے دن جب آپ تشریف لائے تراویح پڑھانے کے لیے، یعنی دوسری مرتبہ جب آپ آئے تو آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ آدھی رات گزر گئی۔ یہ کوالٹی تھی حضور کی تراویح کی۔ پھر آپ چوتھے دن نہیں آئے، 5ویں دن آپ دوبارہ آئے، یعنی تیسری مرتبہ جب آئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی لمبی ہو گئی کہ ہمیں خوف ہوا کہ سحری کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اتنی لمبی نماز، یعنی پوری تقریباً رات گزر گئی تراویح میں۔ تو یہ تھی آپ کی تراویح کی کیفیت۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے یہاں کی۔ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر عشاء کی نماز ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر 20 رکعت کا معمول ہے۔ 20 رکعت کے سلسلے میں صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں میں یہ کہوں گا کہ مسائل میں نہ پڑھتے ہوئے، بھئی یہ شوق کی نماز ہے، جس کو جتنا پڑھنا ہے پڑھ لیں، لیکن جو ہے اجتماعی طور پر جو ہوگی وہ ہمارے یہاں پر 20 رکعت ہوگی۔ اس لیے کہ 20 رکعت میں حضور کی سنت پر بھی اگر مان لیا جائے کہ حضور کی سنت کم ہے اس سے، تب بھی اس میں عمل ہو جائے گا اور صحابہ کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ دوسرا ایک بہت بڑا معمول ہمارے یہاں پر جو ہوتا ہے، جو چلا آ رہا ہے، وہ تراویح میں قرآن کریم کے ختم کرنے کا معمول ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کو ختم کرنا یہ بھی سنت ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنا قرآن اترا ہوا ہوتا تھا وہ جبریل علیہ السلام کو سناتے اور جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے۔ تو لہٰذا پورا قرآن مکمل کرنا تراویح میں یہ سنت ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے پورے قرآن کو مکمل کرنا، ہمارے یہاں پر 27ویں کو ختم کرنے کا رواج ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سوا پارہ پڑھنے کی تقریباً پورے شہر میں اور اطراف میں ترتیب ہے۔ یہ بھی اس میں پڑھنے والوں کے لیے آسانیاں ہیں، سننے والوں کے لیے بھی آسانیاں ہیں۔ لیکن ایک بات کا خاص طور سے لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ دیکھیے، میں نے ابھی عرض کیا کہ تراویح کی نماز بھی شوق کی ہے اور سنت ہے، اور قرآن کا سننا اور سنانا یہ بھی شوق کا ہے۔ یعنی یہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے یا اللہ کے کلام کو سننا ہے، تو یہ بھی سنت ہے اور شوق کی چیز ہے۔ تو لہٰذا نہ نماز کی وجہ سے قرآن میں خلل ہونا چاہیے، نہ قرآن کی وجہ سے نماز میں خلل ہونا چاہیے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی ہمارا ایسا ہو پڑھنا اور سننا کہ اطمینان کے ساتھ ہو۔ یہ کوئی جو ہے سپیڈ کا مقابلہ نہیں ہے کہ بھئی کون کتنا تیز پڑھاتا ہے، نہیں، بلکہ قرآن ایسا ہو کہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے اور سننے والے کو بھی مزہ آئے۔ تو لہٰذا ایسا قرآن، اتنی تیزی سے قرآن پڑھا جائے کہ جس میں نہ حرف کٹنا چاہیے نہ حرکات کٹنی چاہیے، صاف ایک ایک حرف ایک ایک حرکت صاف سمجھ میں آنی چاہیے۔ ایک تو قرآن ایسے پڑھنا ہے، اسی طرح نماز بھی ایسے پڑھنا ہے کہ اس میں اطمینان کے ساتھ رکوع، سجدہ اور اعتدال اور اسی طرح قومہ، نماز کے تمام چیزیں اپنے اپنے وقت پر اور اپنے اپنے اعتبار سے اطمینان کے ساتھ ہو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ سننے والوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ امام صاحب جلدی کیجیے، تو اس لیے امام صاحب بھی جو ہے اپنی پوری طاقت لگاتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا پورا کیا جائے۔ بھئی اس سے بہتر ہے کہ آدمی نہ پڑھے۔ اگر شوق نہیں ہے، اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ نہیں ہے، تو اس سے بہتر آدمی عشاء پڑھ لے، جا کر آرام کر لے، اس لیے کہ سنت نماز ہے۔ لیکن اگر پڑھنا ہے تو پھر پورے شوق کے ساتھ، پورے رغبت کے ساتھ، سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، ایک ماحول بنتا ہے سال بھر میں۔ اگر آدمی پڑھنا بھی چاہے تو زیادہ دن نہیں پڑھ پاتا، اس لیے کہ ماحول نہیں ہوتا ہے، اور جب ماحول بنتا ہے تو آدمی پوری جو ہے رات بھی عبادت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگر سوا پارہ پڑھنا ہے
تو عشاء اور وطر کے علاوہ خالص تراویح کو 1 گھنٹہ کم سے کم لگنا ہے۔ 1 گھنٹے سے کم اگر ہو رہا ہے تو یا تو نماز میں گڑبڑ ہو رہی ہے یا تو قرآن میں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اس کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔